إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة وحيدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم هلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وأطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات پڑھیں محمد. چونکہ اس کے بچے کا نام اشتہار میں بھی ہے اور اس نے پوری رات محنت بھی کری ہے. میری مراد ہے محمد کاظم سلم جون پوری سے کہ وہ کلام الہی کی تلاوت کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے. تھوڑا بچہ لیٹ ہو گیا لیکن بہرحال اور ثواب میں جو اضافہ ہو جائے گا. محمد کاظم سلم جون پوری تشریف لا رہے ہیں. آپ اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے درود پڑھیں محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد. اور اس بچے نے جو ہے ماشاءاللہ کلام پاک بھی مکمل کیا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو دوہرا رہا ہے ماشاءاللہ. خوشی کی بات ہے بھائی. شہباز بس کوٹ مت کرو. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والليل إذا سجى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها سبحان اللہ سبحان اللہ. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. بھائی زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چاکلیٹ کھا لیے. آئیے زاہد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر بلند ترین. چار مصرے حاضر کر رہا ہوں. سماعت کریں بطور خاص. زاہد بھائی
خزاں کے فرش پا خزاں کے فرش زہرا ضرور آتی ہے خزاں کے فرش زہرا ضرور آتی ہے غم حسین میں آنسو بھی وہ بہاتی ہے غم حسین عزا کے فرش پا زہرا ضرور آتی ہے غم حسین میں آنسو بھی وہ بہاتی ہیں اے عزاداروں چلے آؤ تم بھی مجلس میں جناب فاطمہ زہرا تمہیں بلا جناب فاطمہ زہرا تمہیں بلاتی ہے خزاں کے فرش پا محسن بھائی آ گئی تو دکھ بھی نہیں رہے آپ تو پیچھے بر محمد وال محمد بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلند آپ کا کتنا مقام ہے زہرا بلند آپ کا کتنا مقام ہے زہرا خدا رسول نے بھیجا سلام ہے زہرا بلند دو مصرع دیکھیں گے آپ نبی پاک نے تعظیم کی ہے اٹھ اٹھ کر نبی پاک نے نبی پاک نے تعظیم کی ہے اٹھ اٹھ کر اسی لیے تو پے احترام ہے زہرا بلند آپ کا بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات چار مصرے جناب کنیز فضہ کے حوالے سے پڑھا ہوں. جناب بی بی زہرا کی کنیز تھی. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد بلند ترین. جو خاندان حق تھا اسی خاندان پر جو خاندان حق تھا اسی خاندان پر
جان اپنی دے رہی تھے محمد کی جان پر، جان اپنی دے رہے تھے محمد کی جان۔ دو مصرے دیکھیں بطور خاص، فاقے کیے انہوں نے بھی زہرا کے ساتھ ساتھ، فاقے کیے انہوں نے بھی زہرا کے ساتھ ساتھ، فضا کی روٹیاں بھی گئیں آسمان پر، فضا کی روٹیاں بھی گئیں آسمان پر، جو خاندان حق تھا۔ بر محمد وآل محمد باوز بلند سلوات۔ چار مصر اور حاضر کر رہا ہوں، سماعت کریں گے۔ صاف لفظوں میں، صاف لفظوں جوانان جنا کہتے ہیں، صاف لفظوں میں جوانان جنا کہتے ہیں، رونق بز میں شہ کون و مکان صاف لفظوں میں جوانان جنا کہتے ہیں، رونق بز میں شہ کون و مکان کہتے ہیں، بے خادمہ لفظ میں فضا کے لیے کیسے لکھوں بطور خاص، خادمہ لفظ میں فضا کے لیے کیسے لکھوں، فاطمہ زہرا کے بیٹے انہیں ماں کہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے انہیں ماں کہتے ہیں، صاف لفظوں میں۔ درود پڑھے محمد وآل محمد پر رب ساری دنیا کی فضیلت، ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں، ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم عزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں، ہم عزاداروں کی قسمت بھی تیرے قدم۔ دو مصرے دیکھیں بطور خاص، ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں، عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت کو سلام
عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت کو سلام بھائی مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے ساری دنیا کی فضیلت چند اشعار السلام کے حاضر کروں بی بی زہرا کے حوالے سے ہی ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر زہرا کا در گرا کر زہرا کا گھر جلا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا ہائے تربت سے فاطمہ کی آتی یہی صدا ہے پہلو سے ہاتھ میرا اب تک ہٹا نہیں مہدی مجھے سنبھالو نصرت کو جلد آ کر مہدی مجھے سنبھالو نصرت کو جلد آئے دربار سے ضعیفہ گھر کی طرف چلی ہے اللہ ہی جانتا ہے کتنی دفعہ گری لائے ہیں اپنے گھر کو حسنین خود اٹھا کر مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا آئے پہلو میں درد اتنا اب تک تڑپ رہی ہے چلنا بھی اب ہے مشکل اٹھ اٹھ کے گر رہی ہے چلتی تھی ایک شانہ دیوار سے لگا کر چلتی تھی ایک شانہ دیوار سے لگا آئے کہہ کے یتیم خود کو شبیر جب کہ روئے ہائے دو ہاتھ فاطمہ کے بندے کفن سے نکلے سینے سے روئے اپنے شبیر کو لگا کر سینے سے روئے اپنے شبیر کو لگا مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا آئے منظر بڑا کٹھن تھا جس دم لگا تماچا سر بنت مصطفیٰ کا دیوار سے لگا تھا ہائے منظر بڑا کٹھن تھا جس دم لگا تماچا سر بنت مصطفیٰ کا دیوار سے لگا تھا یہ دیکھتے تھے حیدر آنکھوں سے خون بہا کر یہ دیکھتے تھے حیدر
آنکھوں سے خون بہا آئے ہلنے لگا نبی کا اس دم مزار آخر زہرا لحد میں رو رو جس دم پکاری آ کر چہرے کے نیل دیکھو بابا ردا ہٹا کر مارا ہے فاطمہ کو فاتحہ بسم اللہ غیر المغضوب علیہم ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر بانی فرش اعضاء کے تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے اور بالخصوص ہمارے بشار حسین ابن شرافت حسین صاحب اور تمام مرحومین مرجع کرام علماء کرام شورا کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحیم لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بر محمد وآل محمد باواز بلند صلوات اللہ جہاں سے گزر گئے جب دختر رسول جہاں سے گزر گئے بنت نبی خدیجہ کی لخت جگر گئے بابا کو اتنا روئی کہ رو رو کے مر گئے یعنی کہ سوئے خلد بری کوچ کر گئے یعنی کہ سوئے خلد بری کوچ کر گئے سوز علم میں غرق شہنشاہ ہو گیا ویران خانہ اسد اللہ ہو گیا ویران خانہ اسد اللہ ہو گیا آئے وہ بیٹیوں کے بین وہ بیٹوں کا شور و شین آنسو لیے وہ آنکھوں میں زہرا کا نور عین وہ سر جھکائے روتے ہوئے فاتح حنین ارے منہ پہ تماچے مار کے کہتے تھے یہ حسین منہ پر تماچے مار کے کہتے تھے یہ حسین صدمہ بہت ہے آپ کے اس نور عین کو اما اٹھو گلے سے لگا لو حسین کو اما اٹھو گلے سے لگا لو حسین آئے اما پھٹا ہوا ہے گریبان دیکھ لو رخ زرد اور بال پریشان دیکھ لو بکھرا پڑا ہے ناطق قرآن دیکھ لو اب اٹھ کے سب کو کھوتے ہوئے جان دیکھ لو اب اٹھ کے سب کو کھوتے ہوئے جان دیکھ لو دل پھٹ رہا ہے خواہروں کے شور و شین سے کیا اما اب نہ بولو گی اپنے حسین سے کیا اما اب نہ بولو گی اپنے حسین سے آئے سننا تھا یہ کہ بندے کفن ٹوٹے ایک بار
ہائے پھیلا کے ہاتھ ماں نے کہا میرے گلزار، آ لگ جا میرے سینے سے تجھ پہ یہ ماں نثار، اے میرے نور عین نہ ہو اتنا بے قرار، اے میرے نور عین نہ ہو اتنا بے قرار، ماں دل کی بات بیٹے کو سنوائے کس طرح، بے چین تو ہے ماں کو قرار آئے کس طرح، بے چین تو ہے ماں کو قرار آئے کس طرح، آئے پھیلے ہوئے جو ہاتھوں کو دیکھا حسین نے، ارے ماں کی طرف قدم کو بڑھایا حسین نے، نالوں سے اس زمین کو ہلایا حسین نے، لاشے کے پاس رو کے سنایا حسین نے، لاشے کے پاس رو کے سنایا حسین نے، ہم آ گئے ہیں تم بھی یہ صدمہ اٹھائیو، اماں ہماری لاش پہ رونے کو آئیو، اماں ہماری لاش پہ رونے کو آئیو، اماں ہماری لاش پہ۔ میں عمران علی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ چند اشعار کے لیے تشریف لائیں۔ آپ درود پڑھیں محمد آل محمد۔ آ جاؤ آجی جی۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمہ چل رہے ہیں اور یہ وہ آخری تاریخیں ہیں جس میں بی بی کی شہادت ہے، اس بی بی کی شہادت جو 18 برس میں ضعیفہ ہو گئی ہے۔ کیا نوحہ پڑھتے ہیں صبت الایام مسرنا علیہم۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے یا زہرا، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، ارے سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ بابا ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، ہاں میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ اور مظلومیت دیکھیں گے بی بی زہرا کی کہ تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے،
زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، ارے کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیرے زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے، ارے تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیرے زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ اور رسول خدا کے بعد امت نے کتنا ظلم کیا ہے بی بی کے گھر پر آ کر، دیکھیں گے آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر، بابا جاں بعد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے، ارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیرے زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ اور آخری شعر دیکھیں گے، مولا علی 40 برس زندہ رہے بی بی فاطمہ کے بعد، کتنی گھٹن تھی مولا علی کے اندر، کیا سہارا تھی مولا علی کا جناب زہرا، یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، تیرے زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیرے زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ یقیناً سمندروں میں غموں کے اتر گئی زہرا، سمندروں میں غموں کے اتر گئی زہرا، اٹھا کے رنج و علم دل پہ مر گئی زہرا، اٹھا کے رنج و علم دل پہ مر گئی زہرا، سروں کو پیٹو جہاں سے گزر گئی زہرا۔ ارباب اعضا شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سوگواروں ماتم داروں، یقیناً ہماری سب کی یہ چاہت ہے کہ حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے
پرسے کو قبول فرمائے، مولا علی ہمارے پرسے کو قبول فرمائے۔ جناب محترم صابر حسین صاحب عمرانی نے مرثیہ خوانی پیش کی، اس کے بعد جناب عمران علی صاحب۔ اب میں جناب آغا حیدر صاحب کو بلانے سے پہلے 2 شعر پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے بعد مولانا بھی 2-4 منٹوں میں آنے والے ہیں۔ اور جیسا کہ مومنین جانتے ہیں، مرکز مصطفیٰ میں عزائے فاطمہ کے سلسلے میں مجالسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی آج دوسری مجلس شام میں ہے 8 بجے۔ کل کو اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی اسی مرکز مصطفیٰ میں، اور 24 اور 25-26 نومبر کو یعنی کہ پیر منگل بدھ کو مرکز بطول 6 نمبر میں 8:30 بجے سے مجالسوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو آپ درود پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً بلند آپ کا کتنا مقام ہے زہرا، خدا رسول نے بھیجا سلام ہے زہرا، اور نبی پاک نے تعظیم کی ہے اٹھ اٹھ کر، اسی لیے تو پے احترام ہے زہرا، اسی لیے بھی پے احترام ہے زہرا۔ میں درخواست کر رہا ہوں جناب آغا حیدر صاحب سے کہ وہ چند اشعار کے لیے تشریف لائیں، جو کہ ہمارے مرکز مصطفیٰ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، صدر محترم بھی ہیں۔ اللہ ان کو صحت کلی عنایت فرمائے۔ آپ ان کی صحت یابی کے لیے اور تمام مومنین کی صحت یابی کے لیے درود پڑھیں محمد علیہ۔ ایک اور نعرہ صلوات بآواز بلند، اور 4 مصرے عظمت شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں حاضر کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ آتی ہے مسلسل ایک نعرہ صلوات بآواز بلند۔ آتی ہے مسلسل یہ صدا دیرو حرم سے، اور تحریر نکلتی ہے یہ ہر ایک قلم سے، اور شبیر کا سجدہ سجاد کی بیڑی، شبیر کا سجدہ سجاد کی بیڑی، لپٹا ہوا اسلام ہے زہرا، کے قدم سے لپٹا ہوا اسلام ہے زہرا، کے قدم سے آتی ہے مسلسل یہ ایک نعرہ صلوات بآواز بلند، اور 4
4 مصرے اور میں عظمت شہزادی میں حاضر کر رہا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں. جذبہ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے. جذبہ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے اور صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے. صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے اور باپ تعظیم کرے ان میں امیہا کہہ کر باپ تعظیم کرے ان میں ابھی کہہ کر ایسی بیٹی ہو تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے. ایسی بیٹی ہو تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے. جذبہ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے. ایک نعرہ سلوات بابا سے بلند. مرحبا، زندہ باد. یقیناً جذبہ دل کو تقاضے کی ضرورت کیا ہے، صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے. باپ تعظیم کرے ام ابیہا کہہ کر ایسی بیٹی ہو تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے. شہزادی کا یہ کردار تھا. پروردگار عالم ہمیں شہزادی کا سچا سوگوار ماتمدار اور پرسردار بنا الہی آمین. عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب خان صاحب جو ہے میرے پیش نظر ہیں اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر میں ان کے اوصاف بیان کرنے لگا تو وقت ظہرین قریب آ جائے گا، تو بہرحال مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا ضرور کہوں گا، آپ درود پڑھیں محمد آل محمد پر. شہزادی کی بارگاہ میں مولا حسین کے 2-3 شعر پیش کر کے مولانا کو آواز دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے عالی جناب مولانا ذیشان صاحب مسند پہ آ جائیے. عالی جناب مولانا ذیشان صاحب اور مولانا ریاض صاحب، آپ بھی یہاں پہ آ جائیے تو پھر سامنے ہو جائیں گے جب مولانا کرسی پہ آ جائیں گے. تو بہرحال عرض کیا ہے کہ یہ مقتل کا جو ہے منظر آپ کے پیش نظر ہے کربلا مولا کا. اسی کے حوالے پیش کر رہا ہوں کہ مقصد زندگی جینے کا چلن بانٹتے ہیں. دراصل جسے ہم حیات سمجھتے ہیں اصل میں وہ موت ہے، اور جسے موت سمجھتے ہیں اسی کے بعد حیات ہے جو دائمی حیات ہے. یہ انسان کا تھوڑا سا سوچنے کا نظریہ ہے. عالی جناب مولانا قمر صاحب سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لیں. عالی جناب مولانا سید قمر صاحب کہ مقصد زندگی جینے کا چلن بانٹتے ہیں، حیات دائی میلو شاہ زمن بانٹتے ہیں. حیات دائی میلو شاہ زمن بانٹتے ہیں اور بے کفن کل تھے حسین ابن علی مقتل میں.
یہ کل کی بات ہے کہ بے کفن کل تھے حسین ابن علی مقتل میں، آج وہ سارے زمانے کو کفن بانٹتے ہیں، آج وہ سارے زمانے کو کفن بانٹتے ہیں۔ اور صدقے میں حضرت عباس کے لے لو جنت، صدقے میں حضرت عباس کے لے لو جنت، دونوں ہاتھوں سے حسین اور حسن بانٹتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے حسین اور حسن بانٹتے ہیں۔ روضہ شہ پہ چلو یا چلو زینب کے دیار، روضہ شہ پہ چلو یا چلو زینب کے دیار، رب سے ملنے کا پتہ بھائی بہن بانٹتے ہیں، رب سے ملنے کا پتہ بھائی بہن بانٹتے ہیں۔ اور دیکھیں مولانا ریاض صاحب، حق بیانی کا اگر لینا ہے جذبہ آؤ، حق بیانی کا اگر لینا ہے جذبہ آؤ، دار سے میسم تمار سخن بانٹتے ہیں، دار سے میسم تمار۔ حق بیانی کا یہ منبر رسول اسی کے لیے ہے۔ یا الہی اللہم صلی علی محمد وعلی۔ حق بیانی کا اگر لینا ہے جذبہ آؤ، دار سے میسم تمار سخن بانٹتے ہیں، اور ان سے ارمان وفا کی نہیں امید کہ جو، ان سے ارمان وفا کی نہیں امید کہ جو حق پرستی کا صلہ دار و رسن بانٹتے ہیں، حق پرستی کا صلہ دار و رسن بانٹتے ہیں۔ اور حسینی کوئی بھی ہو، زاہد بھائی، حسینی کوئی بھی ہو با کمال ہوتا ہے، اسی کے چہرے پہ حسن و جمال ہوتا ہے۔ پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حسن و جمال کہتے کس کو ہے۔ صرف سفید رنگ کا ہو جانا حسن جمال نہیں ہوتا، حسن جمال وہ ہوتا ہے جس کا کردار بہترین ہوتا ہے، جو صاحب کردار ہوتا ہے۔ مولانا میرے پیش نظر، اللہ ان کو سلامت رکھے پروردگار عالم، چونکہ کردار کی بنا پہ انسان کا جو نا وقار بلند ہوتا ہے، کہ حسینی کوئی بھی ہو با کمال ہوتا ہے، اسی کے چہرے پہ حسن و جمال ہوتا ہے، اور بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں بھائی، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے، بلندیوں پہ ٹہرنا کمال ہوتا ہے۔ اور اس کمال کو کر کے دکھایا علی جناب مولانا وسیع خان صاحب قبلہ نے، اور یقیناً کہ فشار قبر کا ارمان اس کو خوف نہیں، علی کے ذکر سے جو مالا مال ہوتا ہے، علی کے ذکر سے جو مالا مال ہوتا ہے۔ میری مراد ہے علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ہماری ادنی سی درخواست پہ آپ نے لبیک کہ ہم بڑے مشکور، بڑے شکر گزار ہیں ان کے۔ آپ ان کے استقبال میں اور ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کے علم میں اور اضافے کے لیے آپ درود پڑھیں، محمد آل محمد۔ یہ جو ایگو ہے اس کو بند کر دو، اگر کوئی جانکار ہو کر سکتا ہے۔ کئی بجے اذان ہوتی؟ 12 بجے۔ 12:30 پہ یہاں پہ جماعت ہوگی، 12:35 سے 12:30 پہ اذان ہوگی۔ فاتحہ۔ الحمدللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته
مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات محمد. تو وہ شعر اچھا لگا ان کا جو تھا وہ کیا کہ بیٹے کی ضرورت کیا ہے، تو میں نے سوچا اما بعدو فقط قال شاعر شروع کر دیں وہیں سے، مگر شوگر نے حافظہ اتنا خراب کر دیا ہے کہ بیٹھتے بیٹھتے بھول گئے. بہرحال صلوات بر محمد و آل محمد. تو یہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی ہے تو آپ کہیں گے صاحب یہ اتنی لمبی حدیث کیسے یاد ہے؟ یہ پرانی یاد ہے. نیا کرنا ہوتا ہے تو کتاب لے کے بیٹھنا پڑتا ہے. ارشاد ہوتا ہے فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. حضرت نے فرمایا کہ فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں میں بھی کیا کرنا ہے بیٹا؟ سیدھے بتاؤ ہم کر لیں گے. ہاں ٹھیک نہیں، اصل میں ایک دقت اور بھی ہے، یہ الٹا ہو گیا ہے. یہ ٹھیک ہے تشریف رکھیے، ہو گیا. صلوات بر محمد. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کے. تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عورتوں میں بھی سلسلہ سرداری کا ہے، لیکن جب مردوں کا دیکھیں گے تو مردوں میں تو ایک طویل سلسلہ ہے. 1,24,000 انبیاء ہیں، ہر دور میں وہ اپنے زمانے کے سید و سردار رہے ہیں. پھر نبوت کا سلسلہ رکا تو امامت کا شروع ہوا ہر دور میں. آج بھی جو ہے وہ ایک امام الحمدللہ موجود ہے. تو مردوں میں تو کوئی میٹر نہیں ہے، ہر دور میں ہوتے رہے ہیں. لیکن اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سیادت عورتوں میں بھی ہے. تو جب عورتوں میں ہے تو یہ سوال فطری ہے کہ جناب فاطمہ کی کل عمر 18 سال تھی. بی بی کی کل عمر جو ہے وہ ہیرج بھائی کتنی تھی؟ 18 سال. آئیں اور چلی گئیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ان سے پہلے سرداری کس کے پاس تھی اور آج کس کے پاس ہے، ان کے بعد کس کے پاس ہے؟ یہ سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ تو قبل اس کے کہ یہ سوال ہمارے آپ کے ذہن میں آئے، پیغمبر نے خود ہی فرما دیا من الاولین والآخرین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا کا وجود ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. صلوات بر محمد. دیکھیے اب جو میں یہاں سے جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اول تو ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی. پیغمبر نے فرمایا لولا علی، ہاں فرمائیے کیا ہوا؟ لما کان کفو لفاطمہ،
اگر علی نہ ہوتے مطلب کیا ہوا اس کا؟ دیکھیے جب تک ہم لوگ اپنے کو نہ پہچان لیں گے تب تک صدیقہ طاہرہ کو پہچاننا ممکن نہیں ہے. اور اپنے کو آئیں گے اس پر، اپنے کو پہچاننے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو پہچان سکے، بلکہ کیا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی، تو کف کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اپنے لڑکے لڑکی کی شادی کیا نہیں کیا؟ کرنے والے ہیں، تلاش جاری ہے، کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہ بتائیے. سوال یہی ہے نا. ہم لوگ شادیوں سے پہلے کئی سوالات ہیں، اس پر نہیں جانا ہے، بس دو ایک جو مین ہے. خاندان کیا ہے نا، پڑھا لکھا کتنا ہے. تو عام طور پر کفو کا مطلب ہم لوگ سمجھتے ہیں ہڈی، خون، خاندان، نجیب الطرفین ہونا، یہی نا مطلب ہوا کفو کا. یہ جو پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اس کا مطلب نجیب الطرفین ہونا ہے، خاندان ہے، ہڈی ہے. اگر آپ نے کہا یس تو پھنس جائیے گا، اس لیے کہ بظاہر تو بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن دوسرا جو اس پر وہ ہے کہ کیا بنی ہاشم کا گھرانہ اتنا گرا ہوا تھا کہ علی کے علاوہ کوئی نجیب الطرفین تھا ہی نہیں؟ پھنس جائے گا معاملہ. صلوات اور محمد اب اور کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب اچھا دیکھیے ایک بات میں کہہ دوں، میرا خود کا اپنا نظریہ بھی ہے کہ میں خاندان کا مخالف نہیں ہوں. خاندان دیکھنا چاہیے، ہڈی دیکھنا چاہیے، نجیب الطرفین دیکھنا چاہیے، اور اس کے لیے روایات موجود ہیں. اگر اس کی حقیقت نہ ہوتی تو کبھی امیر المومنین جیسا انسان یہ نہ کہتے عقیل سے کہ کوئی بہادر گھرانہ بتاؤ. تو اس کا مطلب یہ کہ خون اثر کرتا ہے، خاندان اثر کرتا ہے. اور یہی نہیں، اب دیکھیے آپ تلاش کر رہے ہیں تو میں آپ کو رشتہ بتائی دیتا ہوں ممبر سے. صلوات بر محمد. روایت اب تمہارے اوپر بڑھیا ہے، دیکھو حدیث تمہارے لیے ہے. یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اختاروا لنطفکم فإن العرق دساس، اپنے نطفوں کے لیے اچھا رحم تلاش کرو، اس لیے کہ خون اثر کرتا ہے. یہ تو ہو گئی بات. اب اس کے بعد کہاں کریں؟ اختاروا لنطفکم فإن الخال احد الضجیعین، اپنے نطفوں کے لیے اچھا رحم تلاش کرو، اس لیے کہ ماموں دو پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہے. بھائی کے بیٹے تم، بہن کی بیٹی وہ، تو ماموں کے یہاں رشتہ کرنے کے لیے روایت موجود ہے. دوسری روایت امیر المومنین سے ہے اور بھی غضب کی. فرماتے ہیں لامرأۃ کابنۃ العم، چچا کی لڑکی سے بہتر کوئی عورت ہی نہیں ہے. صلوات اور محمد. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گزارش کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نہ خون کے مخالف ہیں، نہ خاندان کے مخالف ہیں، نہ ہڈی کے مخالف ہیں، لیکن کفو کا مطلب صرف خون نہیں ہوتا. اب میں آ رہا ہوں اصل منزل پر. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کفو کا مطلب خالی خاندان نہیں ہوتا. خاندان چاہے جتنا بڑھیا ہو، چاہے جتنے نجیب الطرفین ہو، شراب پیتے ہیں، بولیے کفو ہو جائے گا. صاف لفظوں میں روایت کہتی ہے کہ اگر پتا ہے کہ لڑکا شراب پیتا ہے اور تم نے جو اس سے رشتہ کر دیا تو نکاح نہیں مانا جائے گا، زنا مانا جائے گا. خاندان سے کیا ہوتا ہے؟ صلوات غور کر. اس کا مطلب یہ بھی ہے
ساتھ ساتھ یہ بھی چنانچہ اب اصول کافی میں جو روایت ہے وہ کسی امامی سے ظاہراً وہ میں مس کر رہا ہوں، فرماتے المؤمن کفو المؤمن، اگر ایمان ہے تو پھر ایمان کے مقابلے میں ہر چیز فیل ہو جائے گی۔ مین چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ روایت بھی کہتی ہے المؤمن، بولیے، ایک شخص آیا امام حسن علیہ السلام کے پاس، دیکھیے مال دولت بزنس یہ سب آتا جاتا ہے، اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ نے بہت دولت مند دیکھ کر کے شادی کر دی، کل کو خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھے سب کو، کوئی حادثہ ہو گیا، بزنس ٹوٹ گیا یا کہیں کچھ گڑبڑ کیا، جیل چلے گئے، سب تو کام ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے غریب آدمی دیکھا مگر تقویٰ دیکھا، مگر ایمان دیکھا، تو کب خدا پلٹ دے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ چنانچہ صلوات بر محمد و آل، چنانچہ روایت یہی کہتی ہے نا، امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک آدمی، بہت غضب کی روایت ہے، اس نے کہا مولا میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے اور مجھے اب شادی کرنا ہے، اب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں، کہاں جاؤں، ہر لڑکی والا پریشان ہوتا ہے بیچارہ۔ تو امام نے فرمایا زوجہا برجل تقی، متقی آدمی سے شادی کرنا، مطلب پیسہ ویسا مت دیکھنا، زوجہا برجل تقی، پرہیزگار متقی آدمی سے شادی کرنا، اس لیے کہ دو صورت ہے، یا تو تمہاری لڑکی اس کو پسند آئے گی یا پسند نہیں آئے گی۔ اگر پسند آ گئی تو ٹھیک ہے چلو الحمدللہ، اگر پسند نہیں بھی آئی تو اپنے تقوی کی بنیاد پر لم یظلمہا، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ صلوات پر یہ دیکھیے آپ، چنانچہ میں آپ کو ایک داستان سناتا ہوں، میرا ارادہ تھا میں 12 بجے تک ختم کر دوں گا، مگر کہاں گئے وہ مولوی صاحب، یہ 12:15 تک تو نہیں ہوگی، لیکن ہاں پھر یہ 2-4 منٹ بڑھ جائے گی، یہ قصہ سنانے پر بڑھے گی۔ صلوات پر، بہت بہت شاندار بات ہے۔ تو جو اصول کافی ہے نا آغا، تو کافی تو کئی جلدوں میں ہے، 4 تو اصول کافی ہے، پھر فروع کافی ہے، پھر روضہ کافی ہے، تو ظاہراً روضہ کافی میں یہ روایت ہے، فاضل میں داخل میں تھا کتاب النکاح اس کا، اس میں ایک بڑی زبردست داستان ہے، وہ سن لیجیے آپ۔ پیغمبر کا زمانہ ہے، مکے سے لوگوں نے ہجرت کی۔ اچھا دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینے والوں نے بڑے کھلے دل سے استقبال کیا۔ کچھ لوگوں کے پرانے روابط رشتہ داریاں تھیں مدینے والوں سے، لیکن جنرلی تو لوگ چلے آئے خالی ہاتھ نہ، بھاگ کے وہاں سے یہاں آ گئے، تو مدینے والوں نے ان کو کھلے دل سے قبول کیا، جگہ دی، مکان دیا، زمین دیا، ٹھہرایا، اپنا پورا گھر دے دیا ان مہاجروں کو۔ لیکن اتنے لوگ آئے، کہاں تک دے گا آدمی؟ تو کچھ لوگ بیچارے جن کا کوئی نہیں تھا، حبشی ہے، غلام ہے یہاں، ان کا کوئی جان، تو یہ لوگ بیچارے مسجد میں رک گئے۔ ایک دن خدا کا حکم آیا کہ یا رسول اللہ مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے، اب ان لوگوں کو نکالیے مسجد سے۔ تو اب یہ بیچارے نکل گئے مسجد سے، جائیں کہاں؟ تو وہاں ایک چھپر ڈال دیا گیا۔ چھپر سمجھتے ہیں نا، یہ ہمارے پورب کی زبان ہے، صاحبان ٹائپ کا ڈال دیا گیا چھپر۔ تو اب وہ لوگ اس میں رہنے لگے، جس کو عربی میں کہتے ہیں صفہ، اسی لیے نام سنا ہوگا آپ نے اصحاب صفہ۔ تو یہ اصحاب صفہ بیچارے رہتے تھے، ان کا کوئی کام دھام تو تھا نہیں، بس کسی نے کوئی کھجور دے دیا، کھا کے پانی پی لیا، کسی نے کچھ کر دیا، چل رہے ہیں۔ اسی میں ایک حبشی تھے جناب جویبر۔ اب حبشی افریقن کی شکل آپ دیکھ لیجئے، اور ایک مدینے کی لڑکی کی شکل آپ تصور کر لیجئے۔ ایک دن رسول اللہ ادھر اصحاب صفہ کی طرف سے گزر ہوا تو نظر پڑ گئی جویبر پر، تو حضرت لگا جویبر یہاں ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ ارے یار اچھی خاصی ایج ہو گئی، تمہاری شادی وادی نہیں کرو گے؟ جویبر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں، کون کرے گا مجھ سے؟ نہ صورت، نہ شکل، نہ جب زمین، نہ جائیداد، نہ مکان، نہ کچھ۔ رسول اللہ نے کہا اس سے ایسا ایک کام کرو، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں کے یہاں، نام لیا، وہ نام مس کر رہا ہوں، اور کہہ دینا کہ رسول اللہ نے بھیجا، اپنی لڑکی کی شادی کر دیجیے ہم سے، ڈائریکٹ۔
اب وہاں گئے تو بڑے آدمی صاحب زمیندارہ تھا جو ہے, جس کو آج سمجھانے کے اعتبار سے کہہ لیجئے مسند لگی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے, تب تک یہ حبشی پہنچ گیا صاحب. سلام علیہ صاحب کہیے, کہ صاحب رسول اللہ نے بھیجا. ہاں ہاں بولو. کہا اپنی لڑکی زلفا سے شادی کر دیجیے ہماری. اب وہ میرے خیال میں آج کے لوگ ہوتے تو اس کو پیٹ بھی دیتے, ابے تیری ہمت کیسے پڑی یہاں آنے کی. لیکن وہاں چونکہ ایمان جو ہے وہ حکم فرما تھا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے, میں رسول اللہ سے بات کروں گا. منع نہیں کیا اور ہاں بھی نہیں کیا, آپ جائیے میں رسول اللہ سے ایمان اس کو کہتے. اتفاق سے پیچھے وہ لڑکی تھی, کمرہ دوسرا والا, اس نے سن لیا, پیٹا اس نے دروازہ. باپ اندر کہیے, کہنے یہ حبشی یہ کالا کیوں آیا تھا؟ کہ تمہارا رشتہ لے کے. کہ تب کہا ہمارا اس کا کیا جوڑ ہے, ہم جائیں گے رسول اللہ سے بات کریں گے, ان سے سمجھانے کی کوشش کریں گے. کہ وہ ٹھیک ہے آپ مت کیجئے, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کر دیجئے. لیکن وہ خود سے نہیں آیا تھا, ایمان دیکھیے, اس کو رسول اللہ نے بھیجا تھا. تو اس کو واپس کرنا جسٹ لائک رسول اللہ کو لوٹانا ہے. آپ اس کو روک کے جا کے رسول اللہ سے بات کیجئے. صلوات محمد. تو اب وہ صاحب چیخا بھیا لوٹاؤ لوٹاؤ. خیر وہ واپس ہے جی, کہنے بیٹھو میں آتا ہوں. ان کو روک کے یہ گئے, پیغمبر کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ جویبر کو آپ نے بھیجا ہے. کہاں شادی کے لیے؟ کہاں صاحب آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ سادات بارہ والے جو ہے وہ آپس میں کرتے ہیں اور ادھر ادھر کرتے نہیں جو ہے وہ. تو ہمارے تو 7 گاؤں کی, یہ ہم اپنی سنا رہے ہیں, 7 گاؤں کی برادری ہے اور 7 کوس ہے, اس کے باہر جاتے نہیں. تو یا رسول اللہ, پیغمبر نے کہا تو اسلام آیا کاہے کے لیے؟ یہی SC/ST مٹانے کے لیے تو قرآن آیا ہے, اسلام آیا ہے. صلوات محمد وعلی محمد, یہی تو مٹانے کے. تو دیکھیے وہ بھی مومن تھا, کہنے لگا تو مطلب آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے کیا میں نے بھیجا اس کو اسی لیے, کر دو, کر دے صاحب, کا جاؤ کر دو. ان کا ٹھیک ہے, آپ کا حکم سر آنکھوں پر. ایمان اس کو کہتے ہیں, نہ صورت نہ شکل نہ مال نہ دولت. آ گئے, کل اچھا آئیے بھیا بیٹھیے, یہ بتاؤ مہر وہر کتنا دو گے, کیسے سب معاملہ طے کرو. کل ہم سے نہیں مطلب, ہم تو مدینے والوں کے صدقے کے کھجور کھا کے جی رہے ہیں صاحب. آپ رسول اللہ سے بات کیجئے, مہر وہر کیسے ہوگا کیا ہوگا. کل ایسے چلو میں دے لوں گا یار. کہاں لے جاؤ گے؟ گھر ور مکان تو کچھ ہے ہی نہیں. کل وہ بھی آپ جا کے حضرت سے بات کیجئے. ہو انہوں نے کہا جاؤ میں چلا آیا. کل سے چلو مکان بھی بنوا دوں گا. شادی ہو گئی. اب دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہیں جو اوپنلی نہیں پڑھی جا سکتی, اشارے کنائے میں آدمی سمجھتا ہے. تو اب صاحب جو ہے وہ دیکھیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں, ایک ہے حجرہ اور ایک ہے ہجلہ. حجرہ مانے کمرہ, اور ہجلہ کہتے ہیں اس کمرے کو جو دلہن کا ہوتا ہے. تو وہ ہجلہ بولا, ہجلہ عروسی بولتے ہیں. تو اب یہ صاحب شادی وادی ہو گئی, ہجلے میں پہنچے, بجائے اس کے کہ بیوی کی طرف رخ کرتے, اللہ اکبر, پوری رات نماز دعا عبادت میں گزر گئی. تو اب بھائی ہم بھی تو اسی سماج کے ہیں جس سماج کے آپ لوگ ہیں. صبح عورتوں میں زیادہ کھوج بین ہوتی ہے اس ٹائپ کی, سمجھے. اب تو وہ خسر پھسر شروع ہوا, اس نے تو توجہ ہی نہیں ہے, ادھر نماز پڑھتا رہا جو ہے وہ. تو لوگوں نے, عورتوں نے کہا اچھا ایک دن اور دیکھتے ہیں. دن بھر روزہ, دوسرے دن پھر پوری رات عبادت میں گزر گئی. تب ان لوگوں نے, عورتوں نے بات پہنچائی باپ پہ, کہاں شادی کر دی. تو باپ نے کہا بھائی 2 دن تم لوگ چپ رہی ہو, 1 دن میرے کہنے سے, تیسرے دن بھی عبادت میں گزر گئی. تب وہ پہنچے رسول اللہ کے پاس, زلفا کے ابا. کہنے لگے یا رسول اللہ کس سے شادی کروا دی آپ؟ اس کو عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ خالی نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے. رسول اللہ نے کہا ایسا کیسے؟ بولا جابر, وہ جویبر آ گئے. کہنے بھائی کیا شکایت ہے؟ اب دیکھیں ہے کتاب میں لکھا, بٹ میں یہاں ممبر سے نہیں دہراؤں گا کہ وہ شاید مناسب کسی کو نہ لگے. بھائی کیا شکایت سن رہے ہیں؟ تو اگر ایسی کوئی دقت تھی تو بتاتے. کہنے یا رسول اللہ کوئی دقت نہیں ہے. کہ پھر یہ شکایت کیوں ہے؟ کہا اصل میں یا رسول اللہ میں نے وہ کمرہ دیکھا, خوبصورت بیوی دیکھی,
مجھ کو اپنا جو ہے غلامی کا زمانہ حبشہ کا یاد آیا. میں نے کہا یہ ساری نعمتیں اسلام کی بنیاد پر ہیں, توحید کی بنیاد پر ہے, تو بیوی تو زندگی بھر کی ہے, کم از کم جو ہے اس اللہ کا 3 دن شکریہ تو ادا کر لیں. صلوات اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اب دیکھیے آدمی کبھی کچھ کہتا ہے, سامنے والا کچھ سمجھتا ہے, اور پھر وہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے لوگوں سے بیان کرتا ہے. تو میں جو بیان کر رہا ہوں میں اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں, کسی کی سمجھ کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ کیا سمجھ کے جو ہے وہ نقل کریں گے. تو خلاصے یہ کہ خون اثر کرتا ہے, خاندان اثر کرتا ہے, ہڈی اثر کرتی ہے. ایک حدیث اور سنا دے, بڑے مزیدار ہے. اور یہ حدیث جو ہے میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے کسی اہل سنت کی کتاب میں, لیکن وہ ایک زمانے میں مکے سے, جب ریڈیو کا زمانہ تھا تو مکے سے ایک ریڈیو چلتا تھا, نداء الاسلام من مکہ المکرمہ, 1 گھنٹے کا رات میں 8 بجے آتا, تو اکثر سنتے تھے اس کو. تو اس میں جو ہے وہ انہوں نے یہ حدیث نقل کی, تو میں چونکا, میں نے کہا اس کا مطلب ان کے یہاں بھی یہ حدیث ہے. تو ایک حدیث بڑے غضب کی رسول اللہ سے ہے, سنی شیعہ دونوں کے یہاں. صلوات بر محمد وعلی. آپ کو کیا کہتے ہیں جہاں جو ہے وہ گوبر وغیرہ ڈالا جاتا ہے, جانوروں کا کوڑا ڈالا جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوڑی. جہاں وہ سب ہوتا ہے, ہم لوگوں کیا اس کو گھور بولتے ہیں, اور اردو میں اس کو مزبلہ کہتے ہیں. چونکہ سمجھا دیا تو اب کڑی ہو پڑی ہو گھور کہنے سے بہتر مزبلہ. تو پیغمبر کی ایک حدیث ہے. اچھا آپ تو گاؤں کے ہیں نا, سبھی لوگ گاؤں میں جائیے گا تو گھاس دیکھی ہے آپ نے, گھاس 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک گھاس وہ ہے جو خشکی اور اوسر ٹائپ میں جم جاتی ہے, تو وہ اس کے تنے بڑے موٹے ہوتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ وہ کھرپی لگائیے کاٹنے کے لیے تو ایک بار میں نہیں کٹتی, بڑی, لیکن شکل بہت اچھی نہیں ہوتی اس گھاس کی. لیکن مزبلے پر, پوڑی پر جہاں کھاد واد پھینکی جاتی ہے, کبھی کبھی وہاں گھاس اگ جاتی ہے. دیکھا آپ نے کتنی خوبصورت ہری ہری ہوتی ہے, مگر جڑ میں دم نہیں ہوتا. اتنا بڑا بچہ بھی چٹکی لگا دے تو اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا. کیا مثال اہل بیت نے دیا. رسول اللہ فرماتے ایاک وخضراء الدمن, پرہیز کرو مزبلے کی گھاس سے. لوگوں نے پوچھا وما خضراء الدمن یا رسول اللہ, یا رسول اللہ جو ہے وہ یہ مزبلے کی گھر کی پڑی کی گھاس کا کیا مطلب ہوا؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء, وہ خوبصورت عورت جو غلط گھرانے کی ہو. صلوات اور محمد, سمجھتے نا. یہ ساری چیزیں ایکسپٹ ہیں, لیکن ان سب پر بھاری ہے ایمان. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے نا. تو اب پیغمبر نے فرمایا, پھر واپس آتے اتنا سمجھانے کے بعد, اب پیغمبر نے فرمایا لولا علی لما کان کفوا لفاطمہ, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی, بولیے, کفو نہ ہوتا. یہ کفو سے مراد یہاں کیا ہے؟ میں نے سب سنا دیا نا آپ کو. ہڈی, خون ہے نا, خاندان, نجیب الطرفین ہونا, یہ مراد ہے. ہم نے کہا یہ مراد نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اگر ہم اس کو مراد مان لیں گے تو یہ خاندان بنی ہاشم کی توہین مانی جائے گی کہ صاحب اتنا گرا ہوا خاندان تھا کہ ایک علی کے علاوہ کسی کی ہڈی نہیں ٹھیک تھی. یہ بات. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں تھا, کفو نہیں تھا. تو اب کفو کئی طرح کے ہو گئے نا. کیا مقصد رہا ہوگا؟ ایک اچھی سی صلوات پڑھیے پھر پہنچاتا ہوں. معجزے کے بارے میں ایرج بھائی آپ کا کیا خیال ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزے کی ڈیفینیشن جو ہم لوگوں کو پڑھائی گئی وہ یہ کہ معجزہ وہ خارق العادہ شے, اب اس کو آسان کروں گا, یعنی وہ چیز جو
आम तौर पर ना होती हो, समझे आप। अल्लाह का नबी या रसूल अपने ओहदे के सबूत में पेश करे कि खारिजतुन अन तौक़िल बशर, जो आम आदमी के बस से बाहर हो। यह है मोजिज़े की डिफिनेशन। मोजिज़ा किसे कहते हैं कि वो जो है वो गैर फितरी चीज, आम तौर पर जो नहीं होती हो, नबी या रसूल अपने ओहदे के, बोलिए, सपोर्ट में पेश करे कि जो आम पब्लिक के बस से बाहर हो, उसे कहते हैं मोजिज़ा। हो गई बात। तो मोजिज़े का मतलब ही ये हुआ कि जो हमारे बस में, यही हो गया ना। लेकिन मोजिज़ा कहते उसको है जो हमारे बस में नहीं है। लेकिन क्या सारे मोजिज़े बराबर हैं? कभी मोजिज़ा कहती है उसको जो हमसे ऊपर हो, कब वो तो अपनी जगह। लेकिन जब मोजिज़ों को आपस में देखा जाएगा तो सारे मोजिज़ात एक जैसे, कुछ बड़े, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े। मसलन सूरज का, डूबे हुए सूरज का पलटना मोजिज़ा है कि नहीं है? चांद का 2 टुकड़े हो जाना, बोलिए, मोजिज़ा है या नहीं है? ठोकर मार दिया, चश्मा उबल पड़ा, मोजिज़ा है कि नहीं है? हाथों पर संगरेजों का कलेमा पढ़ना मोजिज़ा है कि नहीं है? लेकिन क्या ये सारे मोजिज़े बराबर है? अब उसका जवाब यह कि नहीं, हमसे सब बुलंद है, बट आपस में देखा जाएगा तो बराबर। पैगंबर की एक हदीस आपने सुनी होगी, सलवात बर मोहम्मद व आले, फातिमा तो बदअतुन मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है। कुछ लोगों को यह हुआ कि साहब रसूलुल्लाह के हाथ पे तो संगरेज़े कलमा पढ़ते थे, चलो फातिमा का इम्तिहान लिया जाए। नहीं पढ़ पाएगा तो कहने कि सब फेंकते हैं ये लोग, ऐसे ही है। अच्छा, इन लोगों को पता है कि कब किसको दरवाजे पर जाना है। कल थे मजलिस में ना, परसों, वहाँ तो वहाँ ये बात आई है जहाँ खमसा चल रहा है कि आखिर दरवाजे पर जनाब फातिमा क्यों आई बजाय मौलाए कायनात के। वो यहाँ नहीं हो सकता इसलिए कि टाइम नहीं है। लेकिन खुलासा ये कि पता है इन लोगों को कि कब किसको दरवाजे पर आना है। इन लोगों ने जाके दरवाज़ा खटखटाया, फिजा आ गई, जनाब फातिमा नहीं आई। क्या है? का फातिमा से काम है, का वो तो ना आ पाएंगी, हमसे बता दीजिए। कहने लगे कि जो है वो आपसे नहीं, उन्हीं से काम था, का वो तो ना आ पाएंगी। कहने तो फिर जाए का जाइए। ये लोग पलटने लगे, तब तक फिजा कहने लगी जाओ, मगर जो कंकरियां लाए हो दे दो। समझ गया? मैंने कहा इनको पता है कब किसको गेट पर आना है। तो वो ताज्जुब हुआ, पलटे, कह लो जैसे ही फिजा के हाथ पे संगरेजे आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आंख तो वैसे ही निकल आई होगी। फिर फिजा ने कहा अभी क्या, आगे देखो, उठा के फेंक दिया। वो जो है वो जवाहरात में बदल गए। उसके बाद फिजा ने कहा ए फातिमा का इम्तिहान लेने वालों, पहले कनीज को पहचान लो, फिर बीबी को पहचान। सलवात बर मोहम्मद। सवाल यह है कि ये फिजा के हाथ पे संगरेजे बोले, है ना? फिजा ने फेंका, जवाहरात ने बदले। क्या फिजा सूरज पलटा सकती है या पलटाया है? क्या फिजा चांद के 2 टुकड़े कर सकती है? करना उनके बस में नहीं है भाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि मोजिज़े सब बराबर, समझा ले गया ना। अब मोजिज़ात की 2 किस्में हैं, एक है वक्ती मोजिज़ा और एक है दायमी। वक्ती मोजिज़ा जैसे सूरज पलट आया, बात खत्म हो गई, चाँद 2 टुकड़े हो गया, बात खत्म हो गई, या कुछ फरमाया जो है वो बात खत्म हो गई। अब वो तो गलत छेड़ दिया मैंने, याद अब आया है, वरना सुनाते कि वो कैसे जानवर ने कलमा पढ़ा रसूलुल्लाह के हाथ पर, क्या वो उसे जनाब फातिमा ही की थी, मगर
دماغ میں بعد میں آتا ہے، مشکل یہ ہے اب اگر چھوڑ کے ادھر جاتا ہوں تو نہ یہ سمجھا پاؤں گا نہ وہ سمجھا پاؤں گا. صلوات پر محمد وعلیہ. تو معجزات کی دو قسمیں ہیں، ایک معجزہ دائمی ہے اور ایک معجزہ وقتی ہے، عارضی ہے. تو یہ سارے معجزات تو ختم ہو گئے، اسی وقت ہوا اور تمام. ایک معجزہ رسول اللہ کا آج بھی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن معجزہ ہے. ایک ایک حرف معجزہ، ایک ایک آیت معجزہ، زبر زیر معجزہ ہے نا. لیکن کیا قرآن کی ساری آیتوں کا اعجاز برابر ہے؟ پھر وہی بات آئے گی. ایک صاحب تھے مثلا، ان کے ابا کی حالت بہت خراب تھی، آئے کہنے لگے مول صاحب ذرا کچھ تلاوت کر دو، میرے والد کے سرانے آخری وقت ہے. سمجھے حضور؟ وسیع حسن صاحب پہنچے اور کھول کے پڑھنے لگے قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. بولیے تو آدمی کا بھاگی ایسے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اعجاز آیت الکرسی کا ہے وہ تبت یدا کا تو نہیں ہو سکتا، جو اعجاز سورہ یاسین کا ہے وہ تبت یدا کا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کا اگرچہ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو یہ ہے تو لے آؤ ایک سورہ. سب بلند ہے، مگر جب آپس میں دیکھا جائے گا تو سارے جو ہے وہ آیتیں ایک جیسی. اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے مثلا مرحوم تھے اطہر صاحب قبلہ، 55 سال پڑھا انہوں نے مغل مسجد میں مجلس. اب وہ صاحب وہ آپ لاکھ کوشش کر لیجئے وسیع صاحب، اطہر صاحب کے برابر تو نہیں ہو سکتے. لیکن کیا اطہر صاحب کی ساری مجلسیں ایک جیسی ہیں؟ ان کی ساری مجلسیں وسیع صاحب سے اچھی ہیں. لیکن 5 محرم والی کی بات اور ہے، 6 محرم والوں کی بات اور ہے. میں آپ کو قصہ سناؤں، یہ حسن احمد کو جانتے نہیں جانتے، یہ نیتا جی. تو دھوڑلی میں نے کئی سال اشرا پڑھا، تو 5 محرم کو حصہ جو ہے وہ دوسرے بھائی کی طرف سے آتا تھا، 6 محرم کا حسن احمد کی طرف سے آتا تھا. تو 5 محرم کو جناب اون محمد کے مسائل ہوتے تھے، وہ کچھ ملتے ہی نہیں. وہ جو معتبر کتابوں میں یہ ملا کہ صاحب آئے رجس پڑھا، اتنوں کو جو ہے وہ قتل کیا، شہید ہو گئے. آدمی کیا پڑھے اس میں؟ تو ادھر ادھر 3 5 اور مدینہ اور کربلا جناب زینب ملا کے 10-15 منٹ کرتے، وہ مسائل ہر سال ہلکا ہو جاتا تھا. دوسرے دن 6 محرم ہوتی تھی تو جناب علی اکبر کے مسائب بھائی وہ خوب چلتے تھے. تو ان کے والد تھے مرحوم دروغہ جی، نام سنا ہے. تو ایک دن دروغہ جی آئے، کہنے لگا مول صاحب میری چھوٹی بہو کہہ رہی تھی کہ مول صاحب ہر سال ہماری مجلس میں مسائب ہلکا کریں اور بھائی جان کی مجلس میں بڑھیا مسائب پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی دروغہ جی آپ خود نازمیہ کے پڑھے ہوئے ہیں، آپ لا کے دے دیجیے میں پڑھ دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی مجلس، آپ ہی کا اشرحہ 2 محرم والی اور ہوگی، 4 محرم والی اور ہوگی، 10 محرم والی اور ہوگی، 6 محرم والی اور ہوگی، اگرچہ ہم سے سب بلند ہے. ہو گئے نا بات؟ یہی حال قرآن کا ہے، سب بلند ہے مگر آیتیں سب ایک جیسی نہیں. یہ میں کہنے کے لیے اتنا آپ کا وقت دے رہا ہوں، آگے جو کہنا. اب قرآن کے بعد سب سے زبردست کیا ہے؟ بالکل معجزے کے قریب کتاب، بولیے تنویر بھیا، نہج البلاغہ. تو جب قرآن کی آیتیں سب برابر نہیں ہیں تو کیا قرآن نہج البلاغہ کے سارے خطبات برابر ہیں؟ نہیں نا. ہم سے سب بلند ہے، لیکن جب مولا کے تناظر میں دیکھا جائے گا تو یہ خطبہ اور ہے، وہ خطبہ اور ہے، وہ خطبہ اور ہے. یہ ہوگا نہیں ہوگا. اسی میں ایک خطبہ امیر المومنین کا ایسا ہے جس کے لیے الگ الگ علماء کے الگ الگ ریمارکس ہیں. جناب شیخ ابو جعفر کلینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ دنیا کے فصحاء اور بلغاء مل کے چاہیں تو علی علیہ السلام کے اس خطبے کا جواب نہیں دے سکتا. صدر المتعلقین مرحوم ملا صدرہ کہتے ہیں انبیاء کو الگ کیوں کیا سر آپ نے؟ ہم کہتے ہیں کہ انبیاء اولیاء مل کے چاہیں تو بھی اس خطبے کا جواب نہیں دے سکتے. یہ تو چھوٹی موٹی بات نہیں ہے سر. یار تم کو جانتا تو ہوں میں، مبارک پور کہاں کے ہو نا؟ نام کیا ہے بیٹا تمہارا؟ لال.
ریاض حیدر صاحب. مرکز کے پیش امام ہیں. ہاں وہ تو سب پتا ہے ہم کو, خالی نام پوچھنا تھا. آپ تو جناب موسیٰ ہوئے جا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا, وہ شروع ہو گئے, ڈنڈا ہے, پتے توڑتا ہوں, بکریاں ہکاتا ہوں. صلوات محمد. تو کل یہاں مجلس تھی صاحب رات میں, اور مولانا ریاض صاحب قبلہ یہ تشریف فرما, مجلس پڑی زبردست. اب یہ ہم کو لیا ہے صاحب, ہمارے علاقے کے ہیں لڑکے, شاہوا گنج ہمارے گاؤں سے 5 کلومیٹر, تو محبت میں بیچارے کہنے لگے چلو ناشتہ کرائیں. اب وہ ناشتے کے چکر انہوں نے یوٹیوب لگا دیا. مول صاحب رات والی مجلس سنیے آپ. اب جو سننا شروع کیا, منہ اترا چلا جا رہا ہے وسیع صاحب کا, سمجھ گیا. بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے اس دل کے لیے. اگر کسی کی بڑھیا سنو اور چہرہ نہ اترے تب سمجھو کہ ہاں دل کچھ بہتر ہوا ہے, ورنہ ممبر سے پھینکنے کے تو سبھی پھینک دیں گے, میں کس کا ملوں. سمجھ گیا. تو اس لڑکے نے پوچھا کہیے مول صاحب کیسی رہی ہے؟ میں نے کہا یار زبردست, آپ پڑھ لیجیے گا اسی. تو میں نے صاف لفظوں میں کہا نہ. کیوں؟ میں نے کہا یار دیکھو, اس آدمی نے جو پڑھا نا, شیکسپیئر کو کوٹ کیا, اور فلاں کو کیا, فلاں کو کیا, اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رشین زبان کے جو ہے وہ اتنے چیزیں تھیں, اور کیا کہتے ہیں فرینچ تھا, اور عربی مرثیہ تھا, اور میر زبیر. اور میں تو یار دیکھ کے جو ہے انگریزی نہیں پڑھ پاؤں گا, ایرن فرینچ تو چھوڑو, تو میں یہ کوٹ ہی نہیں کر پاؤں گا پرانے لوگوں کی باتیں. تو انہوں نے جو رات تقریر کی ہے, ان کی جیسی تقریر کون کر سکتا ہے؟ وہی جن کا علم ان کے برابر ہو. وہ بھی فرینچ ویسے ہی جانتا ہو, وہ بھی انگلش ویسے ہی جانتا ہو, ہے نا. تو ان کے جیسی تقریر کون کر سکتا ہے؟ جو اس کا علم ان کے برابر ہو. ملا صدرہ نے جبھی کہا بھیا رسول اللہ کی بات نہیں ہے, وہ تو الگ ہے, بقیہ سارے انبیاء اولیاء کو ملا لو, کس کا علم علی کے برابر ہے جو علی کی طرح کا خطبہ دے لے. صلوات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھیا ذرا راستہ دے دیجئے. کرسی تو جواب کون دے سکتا ہے, ایسی تقریر کون کر سکتا ہے جس کا علم برابر ان کے برابر. میں نے سنا صاحب, مجھے لگ گئی. میں نے اچھا بیٹا, کل کا لونڈا یار اتنی بڑھیا تقریر, اب ہم بھی کر کے بتاتے ہیں. اور ہم کو ایک روٹ مل گیا تھا. میں گیا فیض آباد, تو ایک صاحب ہیں ہمارے فیض آباد, بڑی زبردست انگریزی وغیرہ ہے, خطابت بھی پڑھتے بہت. میں نے ان کو سنا, میں نے کہا سن رہے ہیں آپ؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ایسے ہی مجھ کو چاہیے. کہنے 2 مہینے ٹائم دیے, تیار کر دیتا ہوں. انہوں نے صاحب اس سے بڑھیا تقریر تیار کر دی, اور ہم نے 6 مہینے میں رٹ لیا. اور بڑھیا جو ہے وہ یوٹیوب وغیرہ پر سیکھو, ایپ لگا کر کے, اور زبان ٹیڑھی کرنا ورنہ سب انگریزی میں سیکھ لیا. سمجھ گیا, یہ ہنر اللہ نے دیا ہے. تو ایک دن ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے, تو اس میں بات نکل آئی کہ جو ہے وہ جیسے 30 سال, تو جھٹکے میں نکل کے جان بوجھ کے لگا ودin a 30 year, تو وہ پڑھ دیا ہم نے. دوسرے دن صبح بیچارے وہ ٹائمس آف انڈیا رکھ گئے ہمارے سرانے. میں نے کہا بھیا اردو اخبار لا دو یار, یہ سب بقراتی ایکات کہیں سیکھ لیا ہے. صلوات محمد. تو اب ہم نے اگلے سال آ کر کے مولانا ریاض صاحب سے بڑھیا تقریر کر دی. سارے محلے واہ 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 واہ. لیکن کیا واقعی ہم قابل تعریف ہیں؟ کیا کہنے. نہ. کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد یہ ہے, ہم چاہے جتنی بڑھیا تقریر کر دیں, ان کو دیکھ کے تیار کیا ہے نا. لہذا چاہے جتنی اچھی کر لیں, مگر اس کا مقابلہ ہمارا نہیں ہو سکتا کہ روٹ یہ ہے, بنیاد یہ ہے, جڑ یہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ خطبہ جس کے لیے اتنی تعریف کی جا رہی ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں نہج البلاغہ میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. کیا ہے اس خطبے میں؟ کہ اس خطبے میں مولا نے دنیا کی خلقت
اور وحدانیت پر گفتگو کی ہے. بقول کسی انگریز کے کہ اس کو پڑھنے کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے خود ہی بنائی ہے یا ان کے سامنے بنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ خطبہ دیا کب مولانا؟ اب یہ سوال ہوگا یہ خطبہ، تو جواب اس کا یہ خطبہ ہے کوفے کا. کوفہ کب گئے مولا؟ جب حکومت آئی، یعنی آفٹر 25 ایئر آف وفات پیغمبر، ہے نا. پیغمبر کے وفات کے 25 برس کے بعد علی نے خطبہ دیا. اگر یہ خطبہ پہلے ہوتا تب ہم یہ کہتے کہ ہاں صاحب مولا کا خطبہ تھا، دیکھ کے تیار کر لیا. جو بات مولا کائنات 25 برس کے بعد کوفے میں کہنے والے ہیں، رسول اللہ کی وفات ہوئی، فدق چھینا گیا، بی بی نے سر پہ ردا ڈالی، مسجد آئیں اور ایکسٹمپور فی البدی اسی مفہوم کا خطبہ جو آفٹر 20 ایئر مولا دینے والے ہیں مسجد نبوی میں، فاطمہ زہرا نے اسی ٹائپ کا خطبہ دیا. تو اب جواب تو ویسا خطبہ وہی دے سکتا ہے جس کا علم اس کے جیسا ہو. اب میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا لولا علی لما کان کف لفاطمہ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ، تو خون خاندان ہڈی نجیب الطرفین نہیں ہے، بلکہ بات یہی ہے کہ جس مرکز کمال پر، منزل کمال پر فاطمہ کا علم ہے، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں. صلوات سبحان اللہ. تو اب اس کے بعد جناب فاطمہ کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پیغمبر نے ایک لفظ میں پورا بیان کر دیا. علی کو پڑھتے جاؤ، علی کے فضائل بیان کرتے جاؤ، علی کے معجزات دیکھتے جاؤ، اور یہ پڑھتے جاؤ کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی جوڑ نہیں. جتنی فضیلتیں علی کے لیے ثابت، اتنی ہی فضیلتیں فاطمہ کے ثابت. صلوات. اب یہاں تک آپ آئے، مجھ کو پھیلانے میں ناتجربے کاری بھی تھے، لمبا کر دیا. اب یہاں تک آپ آئے صاحب کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی، ٹھیک، تو اب وہ دونوں ایکول ہو گئے. علی کے لیے رسول اللہ نے فرمایا علی تم کو یا خدا نے پہچانا کیا میں نے پہچانا، ہے نا. تو اب جب امیر المومنین کے لیے رسول اللہ کا یہ جملہ ہے کہ تم کو کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے میرے اور خدا کے، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو یہی بات جناب فاطمہ پر لاگو ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ فاطمہ کو بھی سوائے علی رسول خدا اور اللہ کے علاوہ کوئی پہچان نہیں سکتا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ آپ عشرے کر لیجئے، ہم سے کر لیجئے، فاطمہ کو پہچاننا ممکن. لیکن فارسی میں ایک بڑا بڑھیا جو ہے وہ محاورہ ہے، کہتے ہیں اگر آب دریا نتوان کشید بے قدر تشنگی باید چشید، اگر سارا دریا کا پانی نہیں اٹھا سکتے ہو تو پیاس بھر تو لے سکتے ہو، یعنی اپنے اوقات ایک گلاسی میں بھر لو یار، جتنی اوقات ہوتے ہی لے. تو حقیقت فاطمہ کو سمجھنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن کم از کم جتنے میں تمہاری پیاس بجھ جائے. صلوات. یہاں تک آ گئے آپ. لیکن اب جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں تب مجلس کا، یہ بھی ایک گلاس بھر چمچے بھر بھی پہچان پانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اور آپ اپنی حیثیت نہیں سمجھیں گے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا پہلے اپنے کو پہچانو تب فاطمہ کو پہچان پاؤ گے. کیا ہے وہ ہے نا، وہ کیا آغا جان، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو اپنے کو جتنا پہچانو گے اتنے اللہ کو پہچانو گے. ویسے یہاں بھی ہے، جتنا اپنے کو پہچانو گے اتنا ہی فاطمہ کو پہچانو گے. ہماری حالت کیا ہے؟ پہلے اپنی دیکھیے مشکل کیا ہے ہمارے ساتھ. مشکل یہ ہے کہ 2-4 دن نماز وماز کیا پڑھنے لگے تنویر بابو کہ ہم ہی بڑے مومن آدمی ہیں، بقیہ سب اوکھلا میں ایسے ہی رہتے ہیں.
420 یہ ہے نا, یہ بڑی عجیب بات ہے. دین کہتا خبردار یہ دماغ میں خیال مت لانا. ہو سکتا ہے سارے نماز روزے اور پیشانی پہ گھٹے کے باوجود تم اپنی ایٹھن میں جہنمی ہو جاؤ, اور وہ گناہگار جس کو سمجھ رہے ہو 3 بجے رات کو اٹھ کے ربنا اغفر لی ولے والدیا کر کے نکل جائے. صلوات. لہذا کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے, کبھی غرور. چنانچہ اللہ نے کہا بھی ہے, اوحی اللہ تعالی الی داؤد, اللہ نے جناب داؤد پر وحی نازل کی, فرمایا داؤد بشر المذنبین وانذر الصدیقین. داؤد گناہگاروں کو بشارت دے دو, صدیقوں کو ڈراؤ, وسیع حسن کو خوشخبری دے دو, اور ایرج کو ڈراؤ. کیوں؟ پالنے والے کیفا ابشر المذنبین, یہ کیا مطلب ہوا گناہگاروں کو بشارت دے دیں صدیقوں کو ڈرائیں؟ اللہ نے کہا بشر المذنبین انی اقبل التوبہ, گناہگاروں کو بشارت دے دو میں توبہ قبول کرتا ہوں. وانذر الصدیقین اللہ یعجبوا باعمالہم, صدیقوں کو ڈرائیے خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت کچھ کرنے کے باوجود ایک ذرا سا گھمنڈ آ جائے گا سب ختم ہو جائے گا. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ اور وہ تو خیر بات کی بات ہے, پہلے سنیے ہے کیا آپ کے پاس. بس تمام کیا میں نے. نماز پڑھتے ہیں نا, بولیے نماز پڑھتے ہیں نا, پڑھے لا نماز. تو نماز جو پڑھتے ہیں ہم لوگ, واٹس یور ایج مسٹر ایرج؟ 38 میں 15 نکالو کتنا بچا؟ 23. 23 سال کی ایج میں جوڑ کے بتاؤ 2 رکعت نماز ایسی میرے لال کہ جس میں نیت سے لے کے سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی خیال نہ آیا. آپ کہیں گے کہ مول صاحب اپنے بارے میں بولو. میں نے کہا میرا حال تو بھائی تم سے بھی خراب ہے. تو ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نہیں ہے کھاتے ہوئے ڈھنگ کی. کاہے کی ایٹھن ہے بولیے؟ اسی لیے قرآن کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اللہ کی مار ان نمازیوں پر جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. تو ہمارا حال یہ, قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. اچھا ہم خود ہی بول رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. کبھی ایسا ہوا سر کہ رات میں بجلی چلی گئی ہو اور ایسے ہی تاریخیں ہوں آج کی, جیسے 29 ایک پہلی چاند کی اندھیرا, تو ذرا آسمان دیکھیے تنویر بابو کیسا چمکتے ہیں ستارے, ہے نا. روایت کہتی ہے جیسے ہمارے لیے ستارے چمکتے ہیں, فرشتوں کے لیے وہ گھر ویسے ہی چمکتا ہے جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. معمولی مرتبہ تھوڑی ہے. ایک ایک حرف کا ثواب, ایک ایک آیت کا, حتیٰ دیکھنا ثواب, سننا ثواب, ہے نا. لیکن اب آئیے, حدیث کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرات کرنے والے جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ایک مصر کا بادشاہ تھا, مر گیا, بیٹا بادشاہ ہو گیا, تو اس نے کہا بھائی کوئی قاری صاحب لے آؤ جو ابا کے قبر پر روز قرآن پڑھ دیا کریں. کوئی قاری صاحب مل گئے, ان کی تنخواہ ونخواہ طے ہو گئی, سرکاری پوسٹ ہو گئی. ایک دن پتہ چلا قاری صاحب بھاگ گئے, بڑا ڈھونڈا ڈھانڈا گیا میرے. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تنخواہ کم ہے, بڑھا دیتے ہیں. کہا صاحب چاہے جتا دیا میں نہیں پڑھوں گا. یار قرآن پڑھنے سے بھاگتا ہے دنیا میں کوئی آدمی, پیسے پہ وہ بھی. کہنے لگے صاحب کچھ دے دیجیے آپ, میں نہیں پڑھ پاؤں گا. کہ آخر وجہ کیا؟ کہنے لگے ایک دن ان کے مقبرے پہ قرآن پڑھ رہے تھے, رات کا ٹائم تھا, تب تک ان کی روح آ گئی. اور بادشاہ نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے, آج کے بعد سے اگر ہماری قبر پہ قرآن پڑھا ٹھیک نہیں ہوگا. تو میں نے کہا صاحب قرآن پڑھنے سے کوئی اس طرح بھڑکتا ہے؟ کہنے لگے یار تمہیں کیا پتا, تم اوپر قرآن پڑھتے ہو, اندر فرشتہ ڈنڈا لیے کھڑا ہے.
तुम एक आयत पढ़ते हो एक लगाता, अबे इसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया? बहुत खुश मत हो, ये 30 कुरान ख़त्म कर लिया गया है। हमारे अब्बा पहले उस पर अमल करो तब तिलावत का सवाब पहुँचे। सलवात और करना ना, तो हम लोग कुरान का, अच्छा अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर समझ लीजिए, आवाज़ बहुत बढ़िया है आपकी, है ना, और बहुत झूम झूम के पढ़ रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। खूब झूम झूम पढ़िए, और उसके बाद जब कहीं ज़िक्र अली होने लगे, क्या यार हर वक्त अली अली लगाए रहते हो, तो अब इस आयत की तिलावत के बाद अजाब नहीं होगा तो क्या सवाब मिलेगा? या झूम झूम के पढ़िए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। झूम झूम के आप आए तत्हीर पढ़िए, और जनाब फातिमा की इस्मत पर अकीदा ना हो तो ये तिलावत जो है वो अजाब नहीं करेगी, लानत नहीं करेगी, तो क्या सवाब मिलेगा? तो कुल मिला के अंकल बताइए क्या हुआ, हम लोगों की हैसियत क्या है? ना हमारे पास नमाज है, न दिलावत है, न दुआ है, न कोई कार्य खैर है। एक अदद केला जाते हैं जो है वो 13 रजब को हॉस्पिटल में किसी गरीब को देने, तो 7 आदमी केले पे हाथ रख के यूं फोटो खिंचाते हैं, उसका कोई सवाब हमको मिल रहा है? कल को खुदा कहेगा जाओ फेसबुक वालों से ले लो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, क्या? तो हमारे पास तो कोई, मैं बात कहाँ से चली थी, जब तक अपने को नहीं पहचानोगे तब तक फातिमा को पहचानना मुमकिन। तो हम लोगों को अपनी, और ना हमारे, देखिए अल्लाह कबूल कर ले, माफ़ कर दे, सदक़े में बीबी के बहिश्त पहुँचा दे, ये उसका करम है, वरना हम अपने अमल की बेस पर क्लेम करने लायक, ये हमारी हैसियत। बात कहाँ चली, पहले खुद को पहचानो तब फातिमा को समझने की कोशिश करो। हदीस कहाँ से छोड़ी थी, फातिमा तो सैयदतु निसाइल आलमीन, फातिमा सैयदा है, सरदार है दुनिया की तमाम औरतों की, मिनल अव्वलीन वल आखिरीन, अज़ल से लेके अबद तक। यहाँ तक तो सुन लिया था आपने। अब हमारी इबादत का हाल ये है, देख लिया आपने हम लोग क्या है। लेकिन अब नबी फरमाते व अन्नहा लतक़ूम फ़ी महराबिहा, लेकिन जब मेरी बेटी महराब इबादत में खड़ी होती है, युसल्लून अलैहा 70,000 मलकिन मिनल मुक़र्रबीन, 70,000 मलक मुक़र्रब फातिमा के अंदाज़ इबादत पर दुरूद भेजते हैं। वयुनादून बिमा नादत बिहिल मलाइकतु मरियम, और उसी अंदाज से पुकारते हैं जैसे मलाइक मरियम को पुकारा करते थे। कहते हैं या फातिमा तो इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, फातिमा अल्लाह ने आपको चुन लिया, वतहर के, अल्लाह ने आपको पाको पाकीज़ा करार दिया, वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, और ए फातिमा अल्लाह ने आपको दुनिया की तमाम औरतों पर मुंतखब करार दिया। तो जिसको कायनात की औरत पर मुंतखब करार दिया गया हो, यही तो कहा था इन्होंने, क्या पढ़ा था कि जिसके एहतराम में बाप खड़ा हो जाए और खड़े हो के उम्मे अबीहा कह दे, फिर ऐसी बेटी के होते हुए बेटों की ज़रूरत क्या है? फातिमा ज़हरा वो ज़ात है। लेकिन अल्लाह अकबर, जिसके सदक़े में दुनिया खल्क़ हुई, जिसके सदक़े में कायनात खल्क़ हुई, उस नबी के इकलौती बेटी, वो भी इतनी फजीलत वाली। लेकिन अल्लाह अकबर, बाद वफ़ात पैगम्बर उसी बेटी के दरवाजे पर आग लाई गई, उसी के बेटी के दरवाजे को जला दिया गया। कहते हैं जब दरवाजे का कुछ हिस्सा जल चुका तो एक शख्स दौड़ के आगे आया, इतनी जोर से दरवाजे को धक्का मारा है, दरवाज़ा अपनी जगह से उखड़ा, आन के बीबी के सीने पे लगा। बात खाली दरवाजे की होती चलिए तब भी हल्का था, सुनेंगे आप, शायद उस दरवाजे में कोई कील थी। जब आके दरवाज़ा लगा, वो कील बीबी के जिस्म मुबारक में धंस गई है।
مرحوم آیت اللہ کمپانی اسی کو نقل کرتے فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ میں کیا بتاؤں تم کو کیل کا قصہ کیا ہے، اس سینے سے پوچھو جس سینے میں یہ کیل ڈر آئی۔ کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا، جیسے بھی ہوا گھر میں داخل ہوئے، شہزادی جیسے ہی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائیں اپنا درد بھول گئیں، اپنا غم بھول گئیں، آن کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں۔ اب مت کرو کیا ہوا، ہاں ہاں ہاں، دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے قنفذ نام کا ایک شخص تھا، ملعون، خدا لعنت کرے، اس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اتنی زور کا کوڑا فضا میں لہرایا، بی بی کے بازو پہ مارا، لپٹ گیا، بعض روایتوں میں ہے سیاہ پڑ گیا تھا، جیسے لوگ کالا تعویذ، بعض کتابوں میں حتی کدم لج، پھوڑے ٹائپ کا ہو گیا تھا۔ ایک چیز سناؤں آپ کو، سب پرانے دور میں ہو چکا جو آج ہو رہا ہے۔ یہی قنفذ جس نے کوڑا مارا نا، بعد میں یہ کہیں کا گورنر بن گیا۔ دوسرے دور حکومت میں سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہوئی، سب کی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ سلیم ابن قیس ہلالی آئے مولا کے پاس ایک دن، کہنے لگے یا امیر المومنین کچھ سنا آپ نے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو گئی، قنفذ کو ٹچ نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی سلیم نے یہ جملہ کہا مولا رونے لگے۔ سلیم سمجھے نہیں، کہ لے کیا مولا میں نے کیا کہہ دیا؟ کہا غور نہیں کیا سلیم تم نے، یہ قنفذ کو چھوٹ کیوں دی گئی؟ کہا مولا کیوں؟ کہا یہ اسی کوڑے کا شکریہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور دوسری روایت بس تمام۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائیں، آن کے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں کہ ایک شخص نے تلوار نکال لی، تلوار کے دستے سے یا نیام سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کا وار کیا کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خدینی لقد سقطت ما فی احشائی، مجھے پکڑ لو، مجھے سہارا دے دو، میرا بچہ مر گیا ہے۔ ادھر بی بی کی آواز آئی، ادھر مولا نے تڑپ کے فرمایا یا فضہ ادرکی مولا تکی، ارے فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری سزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ بحق فاطمہ زہرا جو لوگ بھی رزق و روزی کے لیے پریشان ہیں، خدا ان کے رزق و روزی میں وسعت و برکت عنایت فرما۔ یا اللہ جو مریض ہے بحق فاطمہ زہرا تجھے بی بی کے شکستہ پہلو کا واسطہ خدا تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
آمین. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا سبتي نبي الرحمة سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا غريب الغرباء يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح الأمين، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسعل الله تعالى مخرجك وجعلنا من آبانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. مومنین، نماز ظہران کا وقت ہو چکا ہے.